نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. پیسوں سے، دولت سے، شہرت سے یہاں کوئی نہیں آتا. یہاں جس نے بھی آنا ہے اپنے آپ کو منگتا بنا کر، اپنے آپ کو فقیر بنا کر، اپنے آپ کو غریب بنا کر یہاں پر آئے. شہنشاہوں کو شہنشاہیاں، بادشاہوں کو بادشاہیاں. جس کو بھی ملتا ہے وہ اسی در سے ملتا ہے. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ہو یا مدینہ الرسول حضور جانے جانا کی بارگاہ ہو، یہاں ہی سب کچھ ہے. ہم یہاں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم آئے ہیں. المصطفیٰ ٹریول اینڈ ٹورز کا قافلہ جو لاہور کی سرزمین سے الحمدللہ روانہ ہوا. الحمدللہ رب العالمین ہم شہر مکہ میں جو ہے وہ اس کے قریب ہے، ابھی شہر جدہ شریف میں ہے. یہاں سے ہم انشاءاللہ سفر کرتے ہوئے مکہ شریف پہنچیں گے اور اپنے ہوٹل میں انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر قیام کر کے اور عمرہ شریف کی انشاءاللہ سعادت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ اجتماعی صورت میں حاضری ہوگی. جو ہمارے سفر کی پریشانیاں رہیں، تکلیفیں رہیں، میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک مقام مخصوص کیا ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے، پر اس کے اعمال، اس کی نیکیاں ایسی نہیں ہوتی کہ اس مقام تک پہنچ سکے. پر یہ جو تکلیفیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، یہ تکلیفیں پریشانیاں اس مقام تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں. مگر اس پر علماء اور مفسرین اور محدثین کلام فرماتے ہیں کہ یہ ہو کہ جو اس پر آزمائش آئی ہے وہ آزمائش پر صبر کرے، صبر کے دامن کو نہ تھامے، کیونکہ رب کا قرآن میں فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اس لیے کوشش کریں. یہ سفر ہے، سفر کے اندر تو مشکلات آتی ہیں، اور سفر ہے اور سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمان مصطفیٰ کا مفہوم ہے. آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سفر ہے یہ موت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے. نبی ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا، انہوں نے صبر کیا. حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام سے لے کر جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تک جتنے انبیاء آئے، سب نے پیغام اپنی اپنی امت کو یہی دیا ہے کہ صبر کے دامن کو نہیں تھامنا. تو امت کو بھی چاہیے کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں یہاں ہی تو صبر مصطفیٰ، یہ طائف مکہ کے قریب ہی ہے. مکے والوں نے کتنی تکلیفیں مصطفیٰ کو دی، جانے جانا نے اس پر صبر کیا. تو ہم نے بھی صبر کا اپنا پیمانہ جو ہے وہ بالکل بھی اس کو لبریز نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ اس کو تھام کر رکھیں گے، اور انشاءاللہ جتنی دیر شہر مکہ میں رہیں، جتنی دیر شہر مدینہ میں رہیں، یہ دن جتنے بھی ہیں یہ زندگی کے آپ کے گولڈن جوبلی سے بھی آگے سمجھ لیں کہ یہ حسین ترین یہ لمحات، یہ گھڑیاں ہیں جو آپ کو شہر مکہ اور شہر مدینہ میں نصیب ہوں گی، اور یہ واللہ العظیم یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اولاً ان مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کی بارگاہ کی، جو ہمیں سرکار جانے جانے کی بارگاہ کی اور مکہ مکرمہ کی جو حاضری نصیب ہو رہی ہے، اس کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دیں، اور ادب کے ساتھ ہم یہاں رہیں. کوشش کریں جتنی دیر شہر مکہ میں اور شہر مدینہ مسجد نبی زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہیں، آپ کوشش کریں کم سے کم اپنا موبائل استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے اپنا تعلق، اور زیادہ سے زیادہ اپنا رب کے ساتھ اور رب کے حبیب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، کیونکہ اپنوں کی فکر نہیں. جب ہم رب کے مہمان ہیں تو پھر ہم نے رب کے حوالے سب کو کر دیا، پھر رب اور رب کے رسول جانے اور وہ ان کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے پچھلوں کی اور جو باقی معاملات ہیں ان کی دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کر اگر اپنی توجہ لگانی ہے تو رب رسول کی طرف لگانی ہے. تو جب توجہ ہوگی اور ان کے ذکر کو کرتے ہوئے ان کے ذکر کی طرف توجہ ہوگی، پھر ان کی توجہ بھی ہماری طرف ہوگی. اللہ رب العزت ہمارے سفر کو آسان فرمائے، خیر و عافیت سے ہم مکہ شریف پہنچے، مدینہ شریف حضور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے. زیادہ سے زیادہ ہم سب کو نمازوں کا، عبادات کا، اور کوشش کریں کہ جس سے ہو سکے مدینہ الرسول سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو کم از کم روزے رکھیں، کیونکہ ہم تو سرین ایئر لائن سے آئے ہیں. پریشانی کا سامنا ہمیں 2 دن کرنا پڑا اور ہم کر کے یہاں پہنچے ہیں. تو اب کوشش کریں کہ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں جب شہر مکہ میں جائیں تو کم از کم سجدہ ضرور کیجیے گا کہ یا اللہ تیرا کرم تو نے ہمیں یہاں بلا لیا. پتہ نہیں کہیں ایسے ہے کہ کہیں کون کہاں رہ گیا، کیسے رہ گیا، کیا ہے کیا نہیں، پر یہ رب کا خاص کرم ہے، خاص کرم ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بزرگ فرماتے ہیں کوئی ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سب کی حاضری کو روک دیتا ہے، اور کوئی ایک ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے حاضری ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمارے میں سے کون سا ایسا مقبول بارگاہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا. اللہ رب العزت اپنے مقبولین کے صدقے ہم پر اور خاص کرم فرمائے، اور ہم سب کو آقا
جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں غلامی نصیب فرمائے۔ یہ شہر مکہ بہت حسین شہر ہے اور روحانیت والا شہر ہے تو بیت اللہ رب کا گھر ہے، مکہ مکرمہ ہے، حضرت جناب خلیل اللہ کے قدم مبارک، جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر مبارک اور جمیع انبیاء کرام علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم مکہ شریف کی اور طائف شریف کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، مگر مکہ شریف کی ایک ایک جگہ، ایک ایک وادی، ایک ایک حصہ یہ وہ ہے جہاں سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ اس کو نسبت ہے، اس کی نسبت، اس کی عظمت، اس کی توقیر جہاں رب کا گھر ہونے سے ہے، وہاں مصطفیٰ جانے جانا علیہ السلام نے جو زندگی کے ایام یہاں گزارے ہیں اس کے بھی ہے، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب علیہ السلام جس شہر میں ہیں اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، جتنی گھڑیاں محبوب مکے میں رہے رب نے اتنی دیر مکہ مکرمہ کی قسمیں کھائیں، اور جب محبوب علیہ السلام مدینۃ الرسول میں تشریف لے گئے تو جانے جانا نے اس شہر، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی وجہ سے اس شہر کی قسمیں کھائی کہ اللہ ہمیں ادب کی توفیق دے۔ بس ایک ہی بات ہے کہ آپ نے ادب کے ساتھ ادب کو ملحوظ خاطر